میرے خیال میں ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سیشن کا. اور جس طرح سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں اس کا جو ٹاپک ہے اس کو اگر میں 3 حصوں ہی میں لوں کہ کلائمیٹ چینج، نیچرل ڈیزاسٹر اور خواتین، تو نیچرل ڈیزاسٹر کے بارے میں جو ایک ماحولیاتی ایک فریٹرنٹی ہے، جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو ڈیزاسٹر ہم بناتے ہیں. اور اگر جو 2010 کے سیلاب کے ہم کانٹیکسٹ میں بات کریں اور اس کو دیکھیں ہم، تو اس میں بہت تیز بارش ہوئی، وہ کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ تھا. اور اگر اس بہت زیادہ بارش سے اتنا زیادہ نقصان ہوا، اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں ہماری اپنی بھی خامیوں کا بہت بڑا حصہ ہے. اس میں پلاننگ کی خامی بھی تھی. اس میں ہم نے جو لوگوں کو اس خط غربت سے نہیں نکالا، جہاں سے لوگوں کو اگر ہم نکالتے تو شاید ان جگہوں پہ وہ نہ بس رہے ہوتے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہو سکتی ہیں بارش یا سیلاب کی صورت میں. سو ان باتوں کے تناظر میں میں اس وقت ہمبل فیل کر رہی ہوں کہ میرے پاس اتنا اچھا ایک پینل ہے جنہوں نے اس موضوع کے اوپر بہت کام کیا ہے. اور ایک مختصر تھا ان کا تعارف میں کرواتی ہوں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صبا عیدی. یہ فیصل عیدی صاحب کی ان کی وائف ہیں، لیکن ان کی اپنی خود یہ پہچان ہے کہ جو ہم سب کی، جیسے نور الہدیٰ صاحبہ نے اپنے پچھلے اس میں ایڈریس میں کہا کہ سب کی بہت زیادہ محبوب شخصیت بلقیس عیدی صاحبہ، انہوں نے ان کے رحلت کے بعد ان کا تمام کام سنبھالا. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ویری بگ شوز ٹو فل، کہ ان کا جس طرح کا کام تھا اس کو پوری طرح سے سنبھالنا اور اس کو خوش اسلوبی سے آگے لے کے چلنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ انہوں نے نبھائی. اور اس پینل میں یہاں پہ اس موضوع کی نسبت سے ان کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ 2010 کے فلڈ میں سب کو پتہ ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا کتنا اس میں 2022 کے سیلاب میں جو جتنا کام عیدی فاؤنڈیشن نے کیا، تو اس میں یہ ان کی فاؤنڈیشن سپورٹ یہاں تھی. فیصل صاحب اور سعد دونوں فیلڈ میں کام کر رہے تھے، اور یہ کراچی میں تمام آپریشن کو مینیج کر رہی تھیں. یہاں سے ان کو ترسیل کر رہی تھیں تمام جو امدادی سامان تھا اس کی، اور اس کے علاوہ جس چیز کی وہ وہاں پہ ضرورت بتاتے تھے کہ یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے لوگوں کو، اس کا یہ انتظام کر کے ان کو پہنچاتی تھیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زوفین ابراہیم. میرے پاس لوگوں کے پروفائلز آئے ہوئے ہیں، میں اس کو نہیں پڑھوں گی. میں زوفین کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں، ایک پاکستان کی بہت اعلیٰ پائے کی صحافی بھی ہیں. دوستی میری ان سے اپنی الگ، اسی فیلڈ میں ہم لوگ زیادہ تر کام کرتے ہیں. لیکن زوفین کا کام کلائمیٹ چینج، ڈیولپمنٹ، ہیلتھ، آلٹرنیٹ انرجی، ان تمام چیزوں پہ محیط ہے. یہ مختلف اداروں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، ان کی رپورٹس بھی لکھی ہیں، اس کا تجزیہ بھی کیا ہے. اور اس اپنے تمام کام سے انہیں قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پہ بہت پذیرائی ملی ہے. تھرڈ پول ایک اسپیسیفکلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک پورٹل ہے، اس کی یہ ساؤتھ ایشیا کی ایڈیٹر رہی تھیں، اور اب اس کی کنٹریبیوٹ وہ اس میں ابھی بھی کرتی ہیں. ان کے ساتھ میں ہیں شرین صاحبہ، جو کہ سیکرٹری ہیں آج کل سوشل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی. اس سے پہلے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تھیں. کریئر سول سرونٹ ہیں. پچھلے 30 سال سے ان کا سرکار کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، لیکن یہاں پہ ان کی ایک سول سرونٹ یا گورنمنٹ سرونٹ ہونے کے حوالے سے یہاں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اس والنٹیئر کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے مختلف ڈیزاسٹرز میں، صرف 2022 کے فلڈز میں نہیں بلکہ مختلف ڈیزاسٹرز میں بہت ایکٹیولی کام کیا. وہاں کے لوگوں کی ضروریات کو جانا، فیلڈ میں جا کے کام کیا، سمجھا، اور پھر اپنی اس حیثیت میں جس میں ان کی آواز ایوان اقتدار میں چونکہ ایک وزن رکھتی ہے،
تو انہوں نے وہ باتیں وہاں تک پہنچائیں اور کئی مرتبہ وہ جیسے ان سے میری ابھی بات چیت ہو رہی تھی, میری آج ان سے پہلی ملاقات ہے, انہوں نے ان کی کہی ہوئی بات میں چونکہ وزن ہے تو وہ ان کی باتیں مانی بھی گئیں اور ایکشن بھی لیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور ہم لوگوں کو ویسے ہی اس طرح کے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے, خاص طور پہ حکومتی ایوانوں میں, کہ جو کہ ایک ایمپتھی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو سمجھ کے اور ان کو جان کے اور ان کو حل کرنے کے لیے وہ پھر اپنی ایک بات کو منوائیں, اپنی بات کو آگے پیش کریں. تو انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا, کوئی ایسا ایوان نہیں انہوں نے چھوڑا جہاں پہ ان کی بات سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے بھرپور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. نورالہدیٰ شاہ صاحبہ کا تعارف چھوٹا منہ بڑی بات ابھی ان کا ہو بھی چکا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی تحریر, ان کا بیان, ان کی تقریر, اس میں جو ایک حساسیت ہے وہ اتنی جینوئن ہوتی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بالکل دل سے ان کی بات نکل رہی ہے, اور اسی لیے ان کی تمام باتیں اتنی پر اثر ہوتی ہیں. اور کاش کہ ان کی بات ہر کونے پہ پہنچے, کیونکہ یہ کسی ایک طبقے کے اوپر نظر نہ رکھتے ہوئے بھی سب سے جو محروم اور مظلوم اور پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی بات اتنی اپنائیت سے کرتی ہیں اور اتنی درد مندی سے کرتی ہیں کہ کاش کہ یہ درد تمام لوگوں کے دلوں میں ہو, اور اسی صورت میں ہم کوئی اپنے معاشرے میں بہتری دیکھ سکیں گے. کیونکہ بڑی سطحی طور پہ ہم وہ ہمدردی کا اظہار تو دیکھتے ہیں, لیکن جس طرح سے یہ اظہار کرتی ہیں, یہ صرف اظہار نہیں کرتی. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بات کی تھی, انہوں نے اتنا واضح ایک فرق بتایا تھا کہ جو آواز بلند کرتے ہیں وہی زندہ ہیں, جو نہیں کرتے ان کا شمار لاشوں میں ہے. تو میرے خیال میں ہم لاشوں کی قوم تو ظاہر ہے نہیں بننا چاہتے, اور آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر ہم اس موضوع کی طرف آئیں جو سیلاب, اور اس کو ہم نیچرل ڈیزاسٹر بھی کہہ رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ نیچرل ڈیزاسٹر وہ تب بنا, یا ڈیزاسٹر وہ تب بنا, ایک نیچرل ایک موسمیاتی ایک ایونٹ تھا. بارش جو ہے وہ کلائمیٹک یا ایک میٹرولوجیکل ایونٹ ہم کہتے ہیں اس کو. وہ ڈیزاسٹر اس وقت بنتا ہے جب ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے, اور یہ شیرین صاحبہ نے بالکل صحیح یہ کہا تھا کہ ہم ہر مرتبہ صرف ایک ہی جیسی باتیں نہ کریں کہ سیلاب آیا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا. یہ ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک, مطلب 190 کے قریب, 190 193 ممالک ہیں دنیا میں, ان میں پچھلے 1.5 دہائی سے جو سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست ہے اس میں ٹاپ 10 میں ہے. ٹاپ 10 کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ خطرات کا سامنا کرنے والے ممالک کی لسٹ میں ہیں. لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں جو گفتگو ہے وہ, یا ہم کوئی اپنی حکومتی سطح پہ تیاری کو دیکھیں تو ہمیں قطعی ان دونوں چیزوں کا آپس میں میل نظر نہیں آتا. اور اب یہ وقت ہے کہ ہم مزید صرف ایک رسپانس کی طرف نہیں جا سکتے, ہمیں تیاری کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے خطرات جو ہیں ان سے ہم پہلے سے تیار رہیں ان کے لیے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اب ہم ڈسکس کریں گے. آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں پہ ہمیں وہ کمی محسوس ہوئی, اور ہم وے فارورڈ کی جب بات کریں تو کس طرح سے وہ ہم کمی پوری کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی صبا, کہ آپ کے پاس جب یہ ڈیزاسٹر جسے کہہ رہے ہیں یہ جب انفولڈ ہوا تو آپ لوگوں کی کتنی تیاری تھی اتنے بڑے پیمانے پہ, کیونکہ آپ کی تو ملک گیر تنظیم ہے, تو کس طریقے سے آپ لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو موبلائز کیا؟ ایک منٹ یہ لیجیے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اور یہ کہ جب یہ سیلاب آیا تو میرے بیٹے اور فیصل نے فوراً سے پہلے تو وہاں کی دیکھا کہ کیا ان کا اس طرف کیا چیزوں کی ضرورت ہے, کیا ہے کیا نہیں. وہاں پہ گئے, وہاں سے یہ کافی یہاں سے راشن بھی لے کے گئے تھے, دوسری چیزیں بھی لے کے گئے تھے,
اور یہ کہ سعد نے الگ اپنی ٹیم بنا لی تھی وہ بوٹ کے ذریعے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جو پھنسے ہوئے تھے لوگ, بچے, عورتیں ساری جو پھنسی ہوئی تھی, وہ ان کو سیف مقامات پہ پہنچانا ہے. اور پھر جب یہ وہاں سے جیسے لے کے جاتے تھے سیف مقام پہ پہنچاتے تھے, پھر ان کے بعد ان کا راشن پانی کھانا پینا وہ سارے دیکھتے تھے, کپڑے, اور ظاہر ہے وہ تو ہر چیز بہہ گئی تھی, چیزیں سیلاب میں تو ہر چیز بہہ گئی تھی. پھر فیصل نے اپنی ٹیم راشن کی وہ جو بنائی, ساری جو ٹیم ان کی تھی, ٹیم ورک, وہ کافی کام کیا انہوں نے. اور وہاں سے میں کراچی میں تھی, یہ دونوں وہیں پہ تھے سیلاب جہاں آیا تھا, تو یہ سارے وہاں پہ یہ دیکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ یہ چیزیں وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. تو یہاں سے سارا راشن پانی کپڑے عورتوں کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ساری میں جمع کرتی اور یہ سارا مینجمنٹ کرتی اور سارا پھر ان سے کہتی اور پھر وہ ان کی ٹیم آتی اور وہ لے کے جاتی تھی ساری چیزیں. تو اس میں جیسے آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا کہ عورتوں کی ضرورت کی چیزوں کے بھی آپ بھیجتی تھیں, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ان لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے, یا ایک بحیثیت عورت آپ کے ذہن میں آیا کہ جو چیزیں جا رہی ہیں, جو راشن جا رہا ہے, اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے؟ ہاں ہم بات کریں. ہوں تو ظاہر عورت کی ایک عورت ہی سمجھ سکتی ضرورت کی چیزیں کیا ہے کیا نہیں. اس میں کافی عورتیں پریگننٹ بھی تھی, دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جیسے وہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ لے کے جائیں, اور ساری یہ چیزیں تو بیسک ہوتی ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. اور سیلاب میں تو ہر چیز بہہ گئی تھی, ہر چیز سمجھو ہر چیز ختم ہو گئی تھی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ کپڑے, نہ لتے, نہ کھانا, نہ پینا, کچھ بھی نہیں تھا, رہائش کا انتظام بھی نہیں تھا. تو فیصل نے اپنی ضرورت جیسے وہ نیٹ کی جالیاں اور دوسری مختلف سامان, پھر عورت کے لیے جو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کی, وہ ساری میں نے پرووائڈ کی اور ان کو وہاں پہ بھیجی. زوفین, جیسے ابھی انہوں نے کہا صبا نے کہ جب ان کی ٹیم گئی تھی عیدی کی, تو انہوں نے جو لوگ وہاں گھرے ہوئے تھے سیلاب میں ان کو وہاں سے نکالا, ان کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا. اب یہ محفوظ مقامات بھی ایک بہت ریلیٹیو چیز ہے کہ کیا جس جگہ سے ان کو نکال کے جس جگہ پہ لے جایا گیا وہ مقامات محفوظ تھے, اور وہ اس تحفظ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, وہ کس قسم کا تحفظ تھا اور وہاں پہ اور کس قسم کا تحفظ ان کو نہیں ملا؟ تھینک یو عافیہ. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے, وہ اپنی ہی جگہ پہ رہنا چاہ رہے تھے, اور ان کے گھر تو بہہ گئے تھے مگر وہ بہت زیادہ جیسے کیمپس میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. آئے تھے کیونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی, بہت لوگ آئے تھے, مگر پھر بھی اتنے لوگ نہیں آ رہے تھے. اور جب میں نے پوچھا کہ دیکھیں بہت زیادہ ہمارے پاس اتنا ہیومن ریسورس نہیں تھا, بہت زیادہ ڈیپ اندر جانا پڑا تھا. میں سندھ کی بات کر رہی ہوں, تو وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے, ان کے گھروں تک, ان کے گاؤں تک, بیکاز اتنے ریموٹ ایریاز میں تھے اور وہ بالکل اس میں ہو گئے تھے, پانی کے گھیر میں آ گئے تھے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس سوائے اے دی فاؤنڈیشن کے اور کچھ اور بڑی جو آرگنائزیشنس ہیں, سب کے پاس بوٹس نہیں تھیں کہ ادھر تک پہنچ سکیں. تو اس کے اندر وہاں تک پہنچانا کچھ چیز آلموسٹ امپاسبل تھا. لیکن جب میں بات کرتی تھی کہ آپ لوگ کیوں نہیں نکل کے آ رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ ہمیں بہت شرم آتی ہے جس طرح سے کھانا بانٹا جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اور ہم اگر وہاں چلی بھی جاتی ہیں عورتیں تو وی ڈونٹ لائک اٹ, بیکاز بے پردگی کا بھی کہتے تھے, بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں رہ نہیں سکتے ہیں, کہ اگین آن دا امبینکمنٹس. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا. اینڈ میں یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل تھا, ایز آئی سیڈ, کہ ان کو ریسورسز گاؤں پہنچانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ نہیں آ رہے تھے. آن دی ادر ہینڈ آئی ول ٹیل یو سم تھنگ پازیٹیو کہ خیرپور میں کیمپس لگائے تھے صادقہ صلاح الدین کے کچھ اسکولس میں, اور انہوں نے گورنمنٹ اسکول میں بھی لگائے تھے. تو وہاں پہ کراچی سے ایک کپل گیا جو کہ انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے کچن کو سنبھالتے ہیں. وہ یہاں پہ ان کی جو وائف تھی وہ ریسٹورانٹ چلاتی تھی, تو انہوں نے بہت کچھ محنت کر کے
اور وہاں پہ انتظام کیا کہ ہم کچن سنبھالیں گے, اور وہ ایک دن کا ایک میل دیتی تھیں ان کو. تو وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو کیمپ کے لوگ تھے کہ ہم ہندوز کے ساتھ نہیں کھائیں گے کھانا, کیونکہ ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ نہ کھائیں کھانا. تو اس طرح کے کلچرل بھی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. اٹس ناٹ جسٹ سیفٹی بٹ یہ کلچرل بیریئرز. لیکن جب انہوں نے ان آدمیوں نے تھوڑا احتجاج کیا کہ بھئی آپ ہمیں الگ دیں کھانا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ کو مل کے کھانا پڑے گا. تو بیکاز ان کو بھوک تھی تو وہ بیٹھ گئے اس دن کھانا کھانے, اور پھر جتنے دن وہ لوگ رہے 1-2 مہینے انہوں نے کھانا کھایا وہاں پہ, مل کے ہی کھایا. دوسرا ان کا احتجاج یہ تھا کہ یہ لوگ عورتوں اور بچوں کو پہلے کھانا دیتے تھے, تو اور پھر مردوں کو دیتے تھے. تو مردوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دیا جائے کیونکہ ہمارے کلچر میں ہم ہی پہلے کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو وہی کریں گے جو جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ایٹ, آپ کو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ایٹ. اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پسند ہے تو آپ پھر کہیں اور سے کھانے کا بندوبست کریں. سو ایوری تھنگ وینٹ ویری اسموتھلی, بٹ دے ور ٹولڈ دیز تھنگس اینڈ آئی واز رپورٹنگ دس, تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ بالکل کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے. بٹ یہ کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوئیں, کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں, کچھ یہ بھی تھیں کہ جس طرح سے بانٹا جا رہا ہے کھانا, اگر ہم اس کا طریقہ بہتر کر دیں کہ ہم ان کو وہ نہ لگے جو لینے والا ہے کہ یہ ایک قسم کی بھیک دی جا رہی ہے, تو ایک طریقے کار بنا لیں وچ از اے بیٹر طریقہ, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہوگا. ہمیں یہ چیزیں اپنے لیسنز میں رکھنی چاہیے فار نیکسٹ ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. اور انہی کی اسی کپل کے بارے میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, تو اس میں جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کا تعلق گھوٹکی کے علاقے سے تھا, اور انہوں نے یہ 2 چیزیں کی تھیں. کہتے ہیں کہ ایک میں کلچرل چیز کو توڑوں گا اور ایک کو میں بناؤں گا, یہ ان کے الفاظ تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سندھ میں لنگر درگاہوں پہ کھانے سب کھاتے ہیں, مل کے کھاتے ہیں. یہاں پہ جس طرح سے کھانا دیا جا رہا ہے فلڈز میں, وہ ہماری عزت نفس کو کچل رہا ہے, کو وہ پھینکا جاتا ہے, لوٹ مار ہوتی ہے, کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں. تو میں اس چیز کو توڑوں گا. وہ کھانا پکوا کے بڑے بڑے بیگز میں لے کے جاتے تھے, تھال لے کے جاتے تھے ساتھ, اور تھال لے کے وہ وہاں پہ بٹھاتے تھے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ یہ کلچرل ٹیبو میں توڑوں گا کہ مرد پہلے کھائے. بہت, میں خود موجود تھی, میں بھی ان کے ساتھ گئی تھی. وہاں پہ احتجاج انہوں نے کیا کہ اگر یہ عورتیں سب کھانا کھا گئیں ہمارے لیے کیا بچے گا. تو انہوں نے کہا صدیوں سے تم لوگ پہلے کھا رہے ہو, جو تم بچا ہوتا ہے وہ عورتیں کھاتی ہیں, اب پہلے یہ کھائیں گی, نہیں بچا تھا تمہاری قسمت. لیکن وہ اتنا لے کے جاتے تھے, یہ صرف ان کو وہ احساس دلانے کی خاطر کہ یہ عورتیں اور بچے بھی ڈیزرو کرتے ہیں وہ اچھا کھانا, بجائے اس کے کہ وہ ہمیشہ بچا کھچا کھانا کھائیں. تو یہ جس طرح کے ڈیزاسٹرز ہیں, ڈیزاسٹر کے اندر کسی پازیٹیوٹی کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں نظر آیا کہ اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بجائے اس کے کہ کوئی باہر سے آ کے ان کے اوپر اس طرح کی چیز امپوز کرے, وہ شاید خود سے اس ٹریڈیشن کو آگے لے کے چلیں کہ ہاں بھائی ہماری ہی عورتیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے ساتھ ہی مل بیٹھ کے کھائیں. تو اس میں ایک اور چیز کہ یہ ٹریڈیشن ہر جگہ نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسی طریقے سے زیادہ تر جگہ پہ ایڈ دی گئی, جو ریلیف دی گئی, اور یہ ہر ایک کی شکایت ہر جگہ عزت نفس کی تھی. اور اس میں سب سے زیادہ جو یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا کہ جی سیلاب اور خواتین کے مسائل کا کیا تعلق ہے. دیکھیں سیلاب آیا ہے تو اس سے تو سبھی متاثر ہوتے ہیں, اگر ریلا آیا ہے اس میں گھر ٹوٹا ہے تو وہ عورت کا بھی ٹوٹا ہے, مرد کا بھی ٹوٹا ہے. لیکن جب ہم ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک جینڈر لینز لگا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی ایک سیلاب میں عورت کہیں زیادہ ہمیں متاثر نظر آتی ہے. اور جیسے شیرین آپ نے کہا تھا کہ ایک زاویہ ہمیں الگ کرنا پڑتا ہے ان ڈیزاسٹرز کو دیکھنے کا, تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کیا یہ جو عورت کے اوپر ایک مرد سے زیادہ بوجھ ڈیزاسٹرز میں ہمیں نظر آتا ہے, کیا وہ واقعی ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہے؟ اور اس سلسلے میں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی, میں چاہتی ہوں وہ آپ ہی ان کو بتائیں. تھینک یو. دیکھیں ڈیزاسٹرس پہ گفتگو تو ہم کریں گے اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, پرٹیکولرلی جینڈر لینس کی جب بات کرتے ہیں ہم تو بہت ساری چیزیں دیکھیں.
2010 में भी देखी थी, उसके बाद भी देखी हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने ये जो भी रवैये हैं, साथ मिल के ना खाना, पहले मर्द को खाना, ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। ये निकल के सब सामने आती हैं जब हम अपने घरों से निकल के सड़क पे आके बैठते हैं, तब हमें नज़र आता है कि अच्छा ये इशू है, ये स्टंटिंग की सूरत हाल है। हालांकि वो रिपोर्टें भी छपती रहती हैं, 1965 से लेके 40% स्टंटिंग बच्चे इसी कौम के हैं। 1965 की हिस्ट्री ले लें, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की, तो हमें 2022 में पता चलता है कि अच्छा इस कौम के बच्चे जो ना वो स्टंटिंग में का शिकार हैं 40 से 42% तक, एज एफ कि ये बिल्कुल नहीं बात हो। तो ऐसा नहीं है, यही बच्चे हैं, यही पॉपुलेशन है। बहुत सारी चीज़ें जेंडर की हैं, ख़ास तौर पे जो हमने जब कैंपों में जाके देखा या डिज़ास्टर्स में जाते हैं या अदरवाइज़ कम्युनिटी में काम करते हैं, जो आपने शुरू में कहा कि मैं बात रखने की भी कोशिश करती हूँ अपने कुलीग्स के साथ, साथियों के साथ, या जहाँ पे भी मौका मिले, वो है पॉपुलेशन जो हमारी डिस्कशन से, डिस्कोर्स से, डिज़ास्टर से, तहरीर से, आंखों से बाहर निकल जाती है। पॉपुलेशन किस तरह स्पीड के साथ बढ़ रही है, एक औरत के साथ कितने बच्चे हैं, अगर उस औरत के साथ कोई जुल्म है तो वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन शी इज़ गिविंग। अब एक कैंप में चले जाएं, उस औरत से पूछें, वो बोलेगी 12 बच्चे मेरे, तो वो उस औरत को हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि ये ए डिस्ट्रिक्ट से या बी डिस्ट्रिक्ट से उसका घर टूटा था, ये यहाँ पे आई है, लेकिन वो 12 बच्चे लेके आई है। अब उसके ऊपर उन 12 बच्चों के खाने की जिम्मेदारी है। अब उन बच्चों के बेशक उसका मर्द भी उसके साथ देगा, लेकिन उन 12 बच्चों को वो कैंप में क्या करे। ऊपर से हम लोगों के रवैये, मैंने कैंपों में देखा, हम लोग पढ़े लिखे लोग इधर जाते थे, कैंप मैनेजमेंट ख़ास तौर पे हम खुद बांटेंगे, हमें आप लोगों के ऊपर एतबार नहीं है। जी जनाब, बांटे, क्या बांट रहे हैं आप लोग? हम सैनिटरी किट्स बांट रहे हैं, और सैनिटरी किट्स हम यूँ बांट रहे हैं, 80 साल वाली को भी दे रहे हैं औरत को, 14 साल वाली को भी दे रहे हैं, 25 साल वाली को भी दे रहे हैं, प्रेग्नेंट को भी दे रहे हैं। क्या क्यों बांट रहे हो सैनिटरी किट? इट शुड बी नीड बेसिस। वाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग? नहीं, हम आप लोगों को नहीं दे के जाएंगे, आप लोगों के ऊपर हमारा एतबार नहीं है। ये चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। हमें जिसके साथ डिज़ास्टर हुआ या जो कोई भी हुआ, बहैसियत मजमूई हमें वो पॉइंट्स जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं उस पर निगाह डालने की बहुत ज़रूरत है। ये आखिरी डिज़ास्टर नहीं था, ये पहला डिज़ास्टर नहीं था। हमें अपने रवैये सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत है। आपने फरमाया, सब लोगों ने फरमाया कि खाना किस तरह देते हैं, ये नज़र आ गया। हमने सैनिटरी किट के अलावा क्या यूँ डिस्ट्रीब्यूट होने देंगे? हम दवाएं बांट रहे थे। दवाएं क्यों बांट रहे हैं भाई? मेडिकल डॉक्टर वहाँ पे बैठा है, सारे जितनों को भी डब्बे पहुँचाने उनको पहुँचाओ ना, जिसको ज़रूरत होगी वो देंगे। हमने औरतों को देखा, इतनी दवाइयाँ पड़ी हुई थी उनके पास। ये बाजी सुबह लोग आए थे, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करके गए। और अगर आप लोग रिकॉल करें वो ज़माना कि मलेरिया की दवाई नहीं मिल रही थी, पेनाडाल शार्ट हो गई थी, उसके जितने भी वजूहात हों, जो कोई भी हो वो एक अलग बहस है, लेकिन ये हम लोगों का रवैया था कि ये मैं बांटूं कि मुझे आप पे एतबार नहीं। हम मेडिसिन बांटने आए, हमारी तस्वीर निकल गई, इतने रुपयों की, इतने मिलियंस की मेडिसिन हमने बांटी। तो डिज़ास्टर्स में हम लोग इस तरह बिहेव करते हैं। ये नफ्सा नफ्सी का जब आलम होता है तो एतबार भी ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा, एतबार ना होने की कुछ आपकी हिस्ट्री होती है, कुछ ऐसे वाक़यात की जिस वजह से एतबार कम होता है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि हमारी मिन हैसुल कौम, हम किसी भी चीज़ के लिए पहले से अपने आप को तैयार नहीं रखते। ये जो आप डिज़ास्टर की फ़ील्ड के कुछ वो हैं इस्तिलाहात हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। हमने जी कैसे रिस्पॉन्ड किया, हमने फ़लाँ चीज़ पहुंचाई, हम कश्तियाँ ले गए, हम राशन ले गए। लेकिन उससे जो 2 स्टेप पहले की चीज़ें हैं उसको हमें सुनाई नहीं देता, जिसको हम कहते हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस में सिर्फ यही बात नहीं होती कि आपके पास कश्तियाँ कितनी हैं, आपके पास पानी की मशीनें कितनी हैं। ये कुछ आपकी, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंटेंजिबल, जिनको आप छू नहीं सकते,
وہ ہوتا ہے جس وجہ سے آپ نے کہا کہ اعتبار کی کمی ہے، وہ آپ کے ایک گورننس، آپ کے کس طریقے سے حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں. یہ 2010 کے سیلاب کے بعد ایک بہت بڑا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، کروڑوں روپے اس کے اوپر صرف کیے گئے تھے کہ اس کو آئندہ، کیونکہ ہم باقاعدہ ایک ڈیزاسٹر پرون ملک ہیں، جس سے میں نے کہا ہم 1.5 دہائی سے ہم ٹاپ 10 میں ہیں، تو اس کی تیاری کریں گے. لیکن 2022 میں ہم نے کس کو دیکھا، کون سب سے پہلے رسپونڈ کر رہا تھا؟ وہیں کے لوگ، وہیں کی کمیونٹی کے لوگ. وہ حکومتی ادارے تو بہت بعد میں حرکت میں آئے. تو اعتبار ایک نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے. دوسری وہی وجہ کہ بھئی یہ ایک خوف ہے جس کا زوفین نے بھی ذکر کیا کہ لوگ کیمپوں میں نہیں جانا چاہ رہے. میں ایک گاؤں ہے نوشہروں میں، تھاروشا، وہاں سے بہت لوگ ڈسپلیس ہو کے کراچی آئے. اب وہ کراچی میں آ کے مختلف چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز میں ایک ایک گھر میں کئی لوگ بس رہے تھے. تو ان سے یہاں کے ایک ڈی سی سے بھی بات کی. اس نے کہا میں خاص طور پہ آپ کے کہنے پہ انتظام کر دوں گا، ان کے لیے الگ سے ٹینٹ بھی لگا دیں گے، کسی طرح اکوموڈیٹ کر لیں گے. وہاں ڈاکٹر بھی ہے، 3 وقت کھانا بھی ملتا ہے. سب نے انکار کیا وہاں جانے سے، اور اس کی صرف ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ ہماری بیٹیاں ہیں. جس چیز کا اشارہ نور الہدیٰ صاحبہ نے اس نے سے پہلے کیا تھا، ہمارے ہاں جس طرح سے بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو ان کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کی وجہ سے ایک خوف کا شکار ہوتے ہیں. وہ بھی خوف کا شکار رہتی ہیں اور ان کے گھر والے بھی. تو وہ جو سیف اسپیسز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ڈوبے ہوئے گھر سے نکل کے کنارے آ گئی، وہ بھی ان کے لیے سیف نہیں ہے. ہم نے کئی واقعات سنے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا، انہی واقعات کو سننے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں کیمپوں میں جانے سے انکاری تھے. تو یہ جو اعتبار کی کمی ہے، اس کو، یہ اتنی بڑی ایک خلیج ہے جس کو پاٹنے کی ضرورت ہے. تو نور الہدیٰ صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے معاشرتی رویے، جیسے انہوں نے کہا شیرین نے، یہ تو ان پیک ہوئے ہیں نا ڈیزاسٹر میں، یہ تو رویے بہت عرصے سے، جنریشن سے ہیں. ان پیک ہونے کے بعد ہم کیا اقدامات کریں؟ جی ضرور. ہاں وہ مشکل ہو جاتا ہے. جی دیکھیے، یہ جو رویے ہیں یہ خواہ نہیں ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا، اور یہ شروع سے ہیں. ہم اب شروع کہاں کریں یہ اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن یہ رویے جو ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہیں، غم گسار نہیں ہیں. یہ رویہ ہمارے اندر بو دیا گیا ہے. اس سے نکلنا بھی اس کے لیے بھی بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی. اور غلط بھی یہ نہیں ہے، پھر ثابت بھی ہوتا رہا ہے. رویے تو خیر یہ اپنی جگہ ہیں. مجھے بھی شیرین کے مجھے بھی اس کے شیرین کے بغیر بھی اتفاقات ایسے ہوئے کہ میں بھی اندر 7 سائیڈ اور 7 کی ان ساری چیزوں میں اراؤنڈ گئی دیہاتوں میں. میں نے کچھ چیزیں بہت اچھی بھی دیکھی. میں ان رویوں کے حوالے سے کراچی کی پہلے بات کروں. میں جب پہلی بار ایک کیمپ میں گئی تو وہاں بہت سی عورتوں نے تو ہمیں گھیر ہی لیا، مگر ان میں کچھ عورتیں تھیں جو پریگننٹ تھیں، اور ان میں بھی کچھ ایسی تھیں جن کے بس کچھ ہی دنوں میں بچہ پیدا ہونا تھا. اور میں بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ ایک تو میں پہلی بار گئی تھی کیمپ تب، اور دوسرا یہ جب پریگننٹ عورتیں میں نے دیکھیں تو بہت ہی گھبرا گئی میں. اچھا مجھے حالانکہ وہ کیمپ اڈاپٹ کی تھی آرٹس کونسل نے، مگر میں اتنی پریشان تھی کہ میں نے یہاں آرٹس کونسل کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا. باہر بیٹھ کر گاڑی میں نے اپنے فیس بک پر پوسٹ لگائی کہ کوئی ہے جو ان پریگننٹ عورتوں کی ڈیلیوری کے لیے مدد دے سکے. اس میں نے بریکٹ میں لکھا مگر پیسے نہیں ہیں. اور آپ یقین کریں میں گھر پہنچی
کوئی 1-1.5 گھنٹہ مجھے گھر پہنچنے میں لگا. گھر آئی تو ایک اور مصروفیت میرے لیے رکھی تھی. میرا فون مستقل بجتا رہا, میں فون اٹھا نہیں پا رہی تھی. جب میں نے فون اٹھایا تو اس شہر کا کون سا ڈاکٹر تھا جس نے مجھے فون نہیں کیا؟ وہ گائناکالوجسٹ جو میرا خیال ہے کہ ہائیسٹ ان کی فیس ہوگی, ان کے میسیجز, ایسے ڈاکٹرز جن کو میں نہیں جانتی تھی اور فون نہ اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے میسیج کیا اپنے تعارف کہ ہمارا ہاسپٹل حاضر ہے, آپ بتائیے کرنا کیا ہے. یہ بھی ایک انسانی رویہ تھا جس نے میری مایوسی کو دھو دیا کہ اب ایسا بھی نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں. پھر ایک اور رویہ میں نے دیکھا جس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی, بہت زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی. وہ یہ کہ میں خود بھی ڈیفینس میں رہتی ہوں. ایک دن مجھے ایک میسیج آیا کہ سندھ سے ڈاکو آ گئے ہیں اور ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے لیے جو ہے کچھ بات کیجئے اور آواز اٹھائیے. یہ وہ میں چپ ہو گئی. میسیج بھیجنے والی بھی دوست تھیں تو میں نے جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد ہمارے اس اسٹریٹ کا جو ہے ان سارے گھروں کا ایک گروپ ہے, تو میری بہو نے, میں نہیں ہوں اس گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں, مگر میری بہو ہے اس گروپ میں, تو اس نے میرے ساتھ میسیج شیئر کیا کہ یہ محلے کی خواتین نے جو لکھا ہے کہ یہاں ڈاکو آ چکے ہیں. اور وہ تو ٹھیک ہے, مطلب ڈاکو آ چکے ہیں, کچھ کرنا چاہیے, سندھ سے ڈاکو آ گئے ہیں سیلاب میں, مگر نور الہدیٰ شاہ کے گیٹ پر بھی شلوار قمیصوں والے دیکھے گئے ہیں. تو ذرا یہ دیکھیے, اس چیز نے, میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو, اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرو, چپ رہو. مگر اس چیز نے مجھے بڑا دکھی کیا, کیونکہ جب میں نے کیمپس میں جانا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مرد کے ساتھ 8 عورتیں آئی ہیں, مرد پیچھے چھوڑ آئی ہیں, وہ ٹھہر گئے ہیں بند باندھنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی کہ خیرپور ناتھن شاہ میں ان مردوں نے اپنی ننگی پیٹھ بند کو کے ساتھ لگا کر کس طرح پانی کو روکا ہے, اور یہ سب لوگ وہیں رک گئے. میں نے پچھلے دنوں KLF میں بھی, میں کی نوٹ اسپیکر تھی, میں نے وہاں بھی یہ بات کی, اور میں نے کہا میں اس دن رو پڑی جس دن یہاں کیمپس میں بیٹھی ہوئی خواتین بچے لے کر جب واپس اپنے گھر گاؤں گوٹھ جا رہی تھیں تو ہائی وے پر ان کی بس کو آگ لگ گئی اور وہ ختم ہوئیں. یہ بھی ایک رویہ تھا. پھر یہ بھی ایک میں نے رویہ دیکھا, میں جب 7 کی طرف گئی میرا بڑا دل خوش ہوا. حالانکہ وہ خواتین, آپ نے جیسے ابھی کہا, کھلے آسمان تلے بیٹھی تھیں, اپنے گھروں کے کھنڈروں پر بیٹھی تھیں, رلی اور چادر لگا کر انہوں نے بس وہ ایک پردے کا کر دیا تھا انتظام. تو میں ایکچولی گئی تھی ورلڈ بینک والوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے بھی مجھے کچھ سوالات کہے گئے جو میں نے ان سے کیے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پوچھا تو ایکچولی ورلڈ بینک والوں کے ہی کہنے پر, آپ کو پیسے دیے جائیں تو انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا یہ ہے پرابلم, گھر ہماری 4 دیواری, تو آپ کو پیسے دیے جائیں تو آپ لوگ گھر بنا لیں گے. دیکھیے ان خواتین نے فوراً کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں مٹیریل چاہیے. اچھا وہ جو کھنڈروں کا ڈھیر تھا, اچھا بھی پوچھا ہم نے کہ یہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے. ہم نے پوچھا اچھا یہ جو اگر گاؤں کا گاؤں پورا تباہ ہوا ہے تو یہ اس کے راستے اب یہ سارا, انہوں نے کہا ہم بنائیں گے, ہم گلیاں بھی بنائیں گے, ہم گھر بھی بنائیں گے, آپ ہمیں مٹیریل دیجئے, آپ یہ جو ملبہ ہے یہ اٹھانے کا کوئی ہمیں سامان دیجئے, ہم خود اٹھائیں گے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. ان خواتین نے ایک اور چیز مجھے جو بتائی,
اور جو سننے جیسی ہے. ظاہر ہے بہت وہ عورت کس طرح عورت کے کام آتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 6 دن کی مسلسل بارش اور نیچے 8 فٹ کا پانی تھا. اور خواتین کو جیسے ابھی شیرین نے کہا کہ بہت سی عورتیں تو ایسی بھی عورتیں تھیں، اور رات کا وقت، اور عورتوں نے بچے پیدا کیے کشتیوں میں، اور دوسری عورتوں نے سروں کے جھنڈ بنا کر وہ بچے پیدا کروائے، اور ان سروں کے جھنڈ میں ان کو حفاظت سے رکھ کر کہیں نہ کہیں کنارہ ڈھونڈا اور ان کو پہنچایا. یہ سب انسانی رویے ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. مجھے ہمیشہ جب یہ رویہ کہ ڈاکو آ گئے ہیں، اس نے تکلیف اگر پہنچائی، تو یہ رویہ جو تھا اس نے مجھے ایک یقین دلا دیا کہ نہیں، ابھی انسانیت زندہ ہے. اور پھر یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ تو ویسے بھی اس کا ثبوت ہے کہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. مگر اس رویے میں اپنی بات یہ کہہ کر ختم کروں گی، اس رویے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے کیریکٹرز پر کسی کو کچھ بھی چور ڈاکو قرار دے دینا، کچھ بھی کہہ دینا، انتہائی خود غرضی ہے، انتہائی غلاظت ہے. ہمیں اس غلاظت سے خود کو بچانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور یہی چیز اگر صرف اسی چیز پہ ہم قابو پا لیں تو بہت سے مسائل کا یہ حل ہو. جو دوریاں ہیں اور جو نفرتیں ہیں اور جو ایک دوسرے پہ اعتبار کی کمی ہے وہ اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے. صبا آپ یہ بتائیے، جس طرح سے نور الہدیٰ صاحبہ نے کہا، آپ کی تنظیم لوگوں کی ایک اس کے جنراسٹی پہ چلتی ہے. یہ ایک اعتبار ہے. جو کوئی عیدی فاؤنڈیشن کو دیتا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پہنچ جائے گا جس جگہ پہ ہم دینا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی کمی نظر آئی اس جذبے میں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اتنے کھلے دل کے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں کہ اسی کے وجہ سے یہ تنظیم کا کام چل رہا ہے آپ کا؟ جی ضرور. یہ اپنی مدد آپ نے بھی، جیسے لوگوں نے بہت مدد کی، اور یہ کہ نا ایک اندھا اعتماد کرتے ہیں عیدی فاؤنڈیشن کے اوپر، جو عیدی صاحب نے اور بلقیس عیدی نے کام کیا ان کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہم دیں گے وہ صحیح جگہ پہ ہی جائے گا. تو ابھی تک جیسے ماشاءاللہ یہ کہ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، کمی زیادتی تو کبھی ہوتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، مگر یہ کہ اعتماد بہت کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو ہم دیں گے وہ صحیح جگہ پہ جائے گا، صحیح جگہ پہ لگے گا وہ. اور ماشاءاللہ یہ کہ اتنا بڑا ادارہ ہے، تو جو کام کر رہے ہیں عیدی صاحب جو کر رہے تھے، اور ابھی ماشاءاللہ یہ فیصل اور میرا بیٹا جو ہیں اور ان کی پوری ٹیم کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان سے وہ کام کریں. ابھی پچھلی جیسے ترکی میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی 1 ماہ لگا کے میرے بیٹے اور فیصل نے وہاں پہ کام کیا. سارا ہر چیز جو ان کی ضرورت تھی وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی وہ ان کو ضرورت ہے وہ ہم دیں گے ان کو، اور ہر چیز کی مدد کریں گے. اس سوال کا جواب سوال تو آپ سے کر رہی ہوں، لیکن چونکہ فیصل بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ جو میں نے ایک بات کی کہ جو ہمارے ڈیزاسٹر کی انٹینسٹی ہے جو پریڈکٹڈ ہے ہمارے ملک میں، کیا آپ لوگوں کے ادارے اپنے آپ کو اس پہ اس تیاری کے لیے مزید اکوپ کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ اداروں کا کام نہیں ہے؟ آپ کا کیا؟ چلے کوئی بات نہیں، اگر مائک نہیں ہے، میں یہی سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں جس طریقے سے ابھی بار بار کہا ہے، جیسے کہ یہ پہلا ڈیزاسٹر نہیں ہے، نہ یہ آخری، تو اس طرح مزید جب پریڈکشن موجود ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے ادارے کو آپ مزید کس طرح سے مضبوط کر سکتی ہیں کہ اس طرح کے ڈیزاسٹر سے ڈیل کر سکیں؟ پہلے سے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، ہمیں مینٹلی کرنا چاہیے کہ یہ آئے گا، یہ پہلا اور یہ آخری نہیں تھا، یہ سیلاب یا زلزلہ یا کچھ جو بھی ہے، ہمیں اس سے پہلے سے ہی تیاری ساری رکھنی چاہیے. ہمیں مینٹلی طور پہ تیار ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اور یہ کہ اگر چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو وہ ایزیلی ہر طرح سے وہ جلد کام ہو جاتا ہے.
ہمارے پاس اگر پیسہ ہے یہ چیزیں ہیں تو وہ جلد سے جلد کام ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا رہتا ہے. اسی لیے اور باقی آئندہ فیصل بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس پروگرام میں موقع دیا اور بہت اہم موضوع پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اس میں بتاؤں کہ ہم سمیت جو ہے وہ بہت سارے ادارے پاکستان میں جو ہیں وہ پریپیئرڈ نہیں ہیں. ہمیں بھی ہم ایڈہوکزم پہ چلتے ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہیں. گورنمنٹ نے جو 2010 کے بعد جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے بنائے تھے ان کی فنکشننگ اپنی جگہ ہے, ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت اچھے ہیں, انٹرنیشنل اداروں کی جو ہے وہ کاپی کر کے بنائے گئے تھے. لیکن چونکہ ہماری انفارچونیٹلی ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی فعال نہیں ہے. ہمارے یہاں جو پرچی کلچر ہے نا اس نے ہمارے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے, ہم میرٹ کو بہت نقصان کرتے ہیں. چلو یہ تو گورنمنٹ سائڈ پہ ہے, ہم اپنے پرائیویٹ ادارے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بھی ایڈہوکزم پہ چلتے ہیں. ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں جو کہ اس طرح کے پروگرام اگر ہم کریں تو ان کو ہائی لائٹ کر کے ہماری ویکنیسز ہیں, ہماری کمزوریاں ہیں, اس کو ڈسکس کی جا سکتی ہیں. ریسورسز کی کمی ہے. سب سے فائدہ ہمارے ایدی فاؤنڈیشن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم فنڈ کی اپیل نہیں کرتے, ہمارے پاس فنڈ موجود ہوتا ہے, ہم خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم سب سے پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ پہ جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. دوسرا, ایدی صاحب نے جو ایمبولینس سروس بنائی ہے اس میں ایک ایمبولینس سروس ایسی ہے جو کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں سروس دیتے ہیں. وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے 365 دن, اور ہمارے جو اس میں ورکرز ہیں مجھے ان پہ بہت فخر ہے. ہم کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, وہ جو ہماری آؤٹ آف سٹی ایمبولینس سروس کہلاتی ہے, ان کے ٹیم کو لے کے ہم ایک مہینے تک کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں. وہ ہمیں اف تک نہیں کہتے, ہم ان کو بستر تک بھی نہیں دیتے, ہم صرف ان کو کھانا دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ, اور یہ ڈیڈیکیشن ہے لوگوں میں, تو اسی لیے کرتے ہیں. ہم صرف ان کو کھانا دیتے ہیں, اور وہ بھی ان ڈیمانڈ نہیں ہوتا, جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ ایک مہینے تک اف تک نہیں کرتے. کشمیر کے زلزلے میں میں نے دیکھا, یہ ایدی صاحب کی ٹیم ہے, ایدی صاحب نے بنائی تھی. میں نے اس کو بڑا ضرور کیا ہے اور اس کو انہینس بھی ضرور کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, لوگوں نے ہمیں اعتماد دیا, وہ آج بھی موجود ہے. اور اس سندھ والے مسئلے میں یہ ہوا تھا, سیلاب والے میں, کہ اردو میڈیا خاموش تھا, اس نے ہمیں بتایا نہیں, اور وہ شہباز گل کو ہی لے کے بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک آدمی کو لے کے ہمارے سارے نیوز چینل جو ہیں وہ بات کرنا شروع کرتے, تو شروع کے جو 6 منٹ تھے وہ اسی میں برباد کر دیتے تھے. اور پھر جو پاکستان کے 3 کروڑ آدمی سے زائد اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کے پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ہمارے اردو چینل پہ. وہ ٹوٹل سیاست میں لگے ہوئے تھے. یہ شکایت ہے میری. اس کی وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ بہت مطلب ہمیں بھی بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تقریباً 5-6 دن بعد ہم رسپانس کر سکیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انفارمیشن کا فلو ہماری طرف نہیں تھا. ہم سب میڈیا اردو چینل کو دیکھتے, سندھی چینل ہم نہیں دیکھتے. سندھی چینل بالکل بتا رہے تھے یہ ساری چیزیں, لیکن ان کے ریسورسز بھی کم ہیں اور وہ بھی سیاست میں لگے ہوئے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ریسورسز ان کو دیے جاتے ہیں جو کہ سیاسی سائیڈڈ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سارے وسائل جو ہیں ان پہ قبضہ ہی انہی کا ہے جو کہ سرمایہ دار طبقہ ہے, جو سرو کر رہا ہے اپر کلاس کو. نچلے والے طبقے کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی ریسورسز ہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی پاور ہے. بالکل. ویسے ایک چیز جس کا استعمال جو کہ آپ کہہ رہے ہیں نچلے والے طبقے نے کیا, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ سیلاب کی کیا شدت ہے اور کس قدر نقصان ہے, وہ یہ تھا سوشل میڈیا پہ یہ پہلے آیا. بلوچستان سے پہلے آئے, بلوچستان سے جو متصل علاقے ہیں سندھ کے, وہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی, وہاں کا پتہ چلا. ایبسولوٹلی کریکٹ, وہ میڈیا اپنی ذمہ داری اس نے بالکل ادا نہیں کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی لیے جو ہمیں آپ کا چونکہ تعلق میڈیا سے ہے, تو آپ کا کیا, میرے پاس صرف آخری چند منٹ ہیں, آئی ایم سوری, کہ میڈیا کی کیا آپ سمجھتی ہیں اس میں کیا ذمہ داری تھی اور کیا وہ اس نے پوری کی یا نہیں؟ فیصل صاحب ہیز ہٹ اٹ رائٹ, the nail right there, because میں نے یہ نوٹ کیا تھا, اور صرف یہ لوکل ہمارا نیشنل میڈیا بھی نہیں ہے. بیکاز جب یہ بلوچستان سے جب یہ شروع ہوا تھا تو ایز اے رپورٹر آئی واز آلسو پچنگ اسٹوریز, لیکن انٹرنیشنلی بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ نیشنل میڈیا کور ہی نہیں کر رہا تھا. اتنا لیٹ نیشنل میڈیا نے کور کیا تھا. سوشل میڈیا کو تو وہ بالکل بھی نہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ سوشل, بیکاز یو رائٹ, شہباز گل کا ہی تھا, اور اسی یہ آپس میں یہ جو ان کے کانفلکٹ چل رہا تھا پی ڈی ایم اور عمران خان کی پی ٹی آئی کا, تو اس وجہ سے اس کو نظر انداز کیا گیا.
لیکن میں یہ بتاؤں گی کہ 2010 کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارا NDA میں تھا اس کو آئی این جی اوز نے، جو انٹرنیشنل NGOs تھی، انہوں نے ان کو کافی زیادہ ان کو وہ کیا تھا اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پلان تک بنا کے دیے تھے جب ڈیزاسٹر آئے، اور اس پہ انہوں نے کافی ہم کو کافی مدد بھی کی تھی فائنینشلی بھی، اور equipping them کیپیسٹی بلڈنگ کے لحاظ سے. اس کے بعد 2010 کے بعد تک تو 11 تک تو یہ کافی اس پہ جوش رہا، 12 تک 13 تک پتہ ہی نہیں چلا کہ پھر ان پیسوں کا کیا ہوا اور ان اداروں کی جو ایفیکیسی تھی وہ کیا ہوا، اور پھر وہ ختم ہو گیا. اس پہ کسی نے ابھی تک لکھا نہیں ہے اور نہ کچھ کیا ہے. اب جب 2022 میں جب فلڈ آیا تو مجھ سے ایک جو لوکل NGOs ہیں سندھ کی، انہوں نے مجھ سے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کی جو ڈسٹرکٹ ایک کمشنر نے DC صاحب نے کیا تھا کہ پلیز آپ آئیں ہمیں ہیلپ کریں، بیکاز ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. اور پھر ہمارے چیف منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ نہ ہمارے پاس کیپیسٹی، اور یہ نیوز میں ہے، نہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور نہ ہمارے پاس فائنانسز ہیں کہ ہم سندھ میں کچھ بھی مدد کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم کو کتنا پاس ہو گیا تھا. وہ صرف ہماری جو سندھ کی گورنمنٹ تھی وہ صرف NGOs پہ ڈپینڈ کر رہی تھی اور آپ کے جیسے اداروں پہ ڈپینڈ کر رہی تھی کہ وہ آ کے مدد کریں. دے ور کمپلیٹلی کلولیس ایز فار ایز کیپیسٹی، دیئر کیپیسٹی اینڈ دیئر فائنانسز ور کنسرن، بیکاز وہ بھی لگے ہوئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بکرنگ کرنے میں. ان لوگوں کے بھی آپس میں اچھے تعلقات تو ہیں ہی نہیں اور نہ تھے اس وقت. تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا. مجھے یاد ہے ایک ٹویٹر سپیس پہ میں اور احسن اقبال تھے، اور احسن اقبال صرف یہ کہہ رہے تھے اپنی ڈیفینس میں کہ دیکھیں یہ ہم تو ریورائن فلڈس کے لیے اکوپڈ تھے، یہ تو رین اتنی زیادہ انٹینس آئی تو ہم وی ور ٹیکن انویئرز. اس طرح تو آپ نہیں کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہماری گورننس پور تھی. مطلب اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ویک گورننس. اگر آپ کے پاس اچھی اسٹرانگ آپ کو آتا ہو کرنا کا تو آپ چاہے وہ ریورائن فلڈ ہو یا وہ یا رین فال فلڈ ہو، آپ کچھ تو کریں گے نا. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں رہیں گے اور کہہ دیں گے NGOs کو کہ آؤ ہماری مدد کرو. NGOs آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ گورنمنٹ NGOs کے پاس نہیں مانگنے چلے جاتی کہ ہمیں سپورٹ کرو. So this was the other way around this time, and it was very I don't know how to say it in any other way except say that this is very shameful. بالکل صحیح ہے. اور یہ ہم نے بھی دیکھا کیونکہ میرا بھی کچھ ایسے فلاحی ادارے ہیں جن کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو وہی NGOs جن کی ایک وچ ہنٹ ہماری پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہوئی تھی، جن کو تقریباً ختم کر دیا گیا تھا، ان کی کیپیسٹی ختم کر دی گئی تھی، ریسورسز ختم کر دی، اس کے باوجود جب وہ نکلی کام کرنے کے لیے تو تب ان سے کہا گیا کہ ہم بتائیں گے آپ نے کس کی مدد کرنی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. سو یہ وہ جو اس سے پہلے بات ہوئی کہ اعتبار کی کمی ہے، یہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے. آپ اس میں لاسٹ 2 منٹس کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم ادھر آج اس موضوع پہ خواتین پہ تو ہم بات کریں، لیکن ہم آگے کیا بات کریں، آگے کس طرح سے لے کے جائیں، آئندہ کے لیے ہم کس طرح سے تیاری کریں کہ کم از کم ہماری جو خواتین جو کہ بہرحال مردوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس طرح کے ڈیزاسٹر میں، ان کے لیے کچھ ہم تحفظ کا انتظام کر سکیں. جی دیکھیں، جو اعتبار کی بات کی تھی تو وہ تو ایک بہت بڑا لفظ ہے. میں نے صرف فوکس کر کے مثالیں آپ کو دے کے بتایا تھا چند پروڈکٹس کی جو اس میں اعتبار جیسی کوئی چیز نہیں تھی. ہم یوں نہیں بانٹ سکتے تھے. تو مجموعی جو رویے ہیں اس کو صرف ہائی لائٹ کرنا تھا. آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ آگے ایسے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو یوں تیار کریں کہ لفظ ہم نے بہت سارے لوگوں نے سنے اور بہت ہی فریکوینٹلی یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں، ریزیلینس. ہم بہت ریزیلینٹ قوم میں ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بہت ریزیلینٹ ہیں. ایک ڈیزاسٹر آیا، ہمارا گھر گر گیا، ہمارا کراپ ڈوب گیا، ہمارے مویشی مر گئے، ہم زیرو پہ آ گئے، پھر بھی ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اب دوبارہ زندگی جینا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ٹھیک ہے یہ چیزیں انسپائر یقیناً کرتی ہیں اور بہت بے تحاشا اسٹوریز ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں، لیکن ہمیں ان کو
اس پیرائے میں یوں اوور پازیٹیوزم کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. اگر میں 0 پہ ہوں گی تو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے آئی ریکوائر سیورل تھنگس. تو وہ جو جس طرح ہم نے ریزیلینس کے لفظ کو بھی مس یوز کیا ہے, وی نیڈ ٹو بی ریشنل. سسٹینیبلٹی کی بھی بات ہے تو سسٹینیبلٹی کی معنی یہ ہے کہ میں اپنے ضرورت کی چیز کروں اور باقیوں کے لیے بچا کے رکھوں. تو باقیوں کے بچانے کے لیے اب آپ دیکھ لیجئے, جو تیاری کی میں بات کر رہی ہوں کہ ساری کی ساری ایگریکلچر لینڈ از کنورٹنگ انٹو ہاؤسنگ. آپ کے باغ کٹ رہے ہیں, آپ کا کراپ ختم ہو رہا ہے, اور یہ ساری چیز مجھے اپنے پہلے پوائنٹ پہ دوبارہ واپس لے آئے گی. وی نیڈ ٹو چیک پاپولیشن. 12 بچے پیدا کرنا عورتوں کو بند کرنا پڑے گا. ہمیں ابھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ مرد ساتھ دے گا یا ساس بہو کا جھگڑا ہے, یا یہ معاشرتی سماجی رویے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں وائس سے وائس ملانی پڑے گی. دس از ناٹ جسٹ اے فیملی پلاننگ پروگرام. بالکل صحیح. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. ادارے بنتے ہیں, ادارے کمزور ہوتے ہیں, ایک سیکھیں گے پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر کونا آگے بڑھیں گے. ہمیں تیار اپنے لوگوں کو کرنا ہے, ان کو سمجھانا ہے. جب ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے تو دوبارہ جب بارش آئے گی تب دوبارہ ڈوبیں گے. کیا دوبارہ ہم یہ تیاری کر لیں کہ کشتیاں موجود ہوں اور ہم لوگوں کو نکالیں, یا لوگوں کو بچائیں کہ آدھے گھنٹے میں شہر خالی کیسے کرنا ہے. وی نیڈ ٹو بی ریشنل. جب تک یہ ریشنلٹی ہم لوگوں میں نہیں آئے گی اور ہم اس کی بات ہر بندے تک نہیں پہنچائیں گے, وائس سے وائس نہیں ملائیں گے اور کریکٹ بات لوگوں کو تک نہیں پہنچائیں گے, نہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان کام کرے گا, نہ ڈیزاسٹرز آنا کم ہوں گے. ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی اور بہت فورسفلی بات کرنی پڑے گی. اور جس طرح تو فیمس مطلب آخری ظاہر کلمات میں نور الہدیٰ صاحبہ سے لوں گی کہ رویوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ہم رویے اپنے بدلیں, اور رویوں کے بدلنے میں آپ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ایز اے رائٹر, ایز اے پوئٹ, ایز اے تھنکر. معاشرے کے عام افراد, ہم آپ جو سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنا کس طرح سے کردار ادا کریں تاکہ ہم وہ رویے جن کا ان سب نے جنہوں نے نشاندہی کی ان کو بدل پائیں. دیکھیے ہم ایک کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اور میں بار بار یہ کہا کرتی ہوں کہ ایسا کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ابھی آپ جس طرح میڈیا کی بات کر رہے تھے, میڈیا کی نظر میں اس لیے وہ چیزیں نہیں آئیں کہ حکومت چاہے سیاسی ہو چاہے وردی میں ہو, جو بھی ہو, افراد کو, لوگوں کو, عوام کو اون ہی نہیں کیا گیا. میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ پاکستان ہماری ان سب کی نظر, ان کی نظر میں فقط کراچی, لاہور, پنڈی, اسلام آباد ہے. اس کے علاوہ پاکستان ان کی نظر میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستانی بھی یہی ہیں, بس ان شہروں میں جو لوگ بستے ہیں, اور پاکستان بھی بس اتنا ہے. بلوچستان کی تباہی جو ہے, بلوچستان سے سندھ کو, تو میں سندھ سے ہوں اس لیے میں اس سے زیادہ بات یہ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان تو وجود ہی نہیں رکھتا. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم پوچھ لیں, ہم آپس میں پوچھ لیں, ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلوچستان کے کون سے علاقے ہیں, کہاں کہاں تباہی ہوئی ہے, ہمیں خود نام ہی نہیں پتہ کہ کون سے ہیں. ہم اوپر سے سردار, وہ اندیکھے سردار, انسین سردار ان کے سروں پر ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے تباہ کیا. یہ ان کا, اس بلوچ عوام کا تو کا نصیب ہی تباہ ہونا ہے, یہ چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح سندھ ہے. ابھی میڈیا کے حوالے سے اور رویوں کی اسی بات پہ مجھے یاد آ رہا تھا, پتہ نہیں کوٹ کرنا چاہیے نہیں ابھی ٹائم کی وجہ سے, لیکن 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو میرے گھر کے قریب ہی ایک کرنل صاحب کا گھر تھا. تو میں اس 10 کے سیلاب کی وجہ سے بڑی پریشان تھی. انہوں نے کہا آپ آتی نہیں ہیں, یہ وہ باہر گیٹ پر ملاقات ہو گئی. تو میں ان کے ساتھ باتیں کرتی ان کے گھر چلی گئی. ان کی بیگم اس وقت ٹیلی ویژن پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں. تو جب ڈرامہ ختم ہوا تو میرا ذہن کیونکہ اس طرف لگا ہوا تھا,
تو میں نے ان سے ایک ریموٹ کنٹرول لے کر جیو کھولا, دوسرے چینلز ARY جو ان دنوں تھے 10 میں وہ سارے کھولے تو کہیں ذکر نہیں تھا, وہی یہی آئیں بائیں شائیں جو ہے وہ چل رہی تھی. تو میں نے KTN لگا لیا. ان صاحب نے مجھے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سیلاب ہے. اچھا اب دیکھیے حالت کیا ہے ہماری. وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا سیلاب. اچھا کہاں آیا ہے, کیسے آیا؟ میں نے ان کو بتایا. تو ان کی بیگم نے ایک دم پریشان ہو کر کہا کہ جانو یہ یہاں تو نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری جان, یہاں سمندر ہے, یہ دریا کا سیلاب ہے, یہ ہیں ہم لوگ. میں انڈیا میں تھی ایک بار, وہاں سیلاب آیا ہوا تھا, کہیں اچانک اگلے دن پتہ چلا کہ سیلاب آیا ہے. میں مظفر علی, یہ جو مراؤ جان فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں, ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی, اور وہ صاحب میاں بیوی بلکہ دونوں, ان کو چین نہیں پڑ رہا تھا, اور بار بار جو فون آ رہے تھے, پتہ چلا کہ کسی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا, لیکن جہاں بھی سیلاب آیا تھا اس تباہی پر وہ لوگ جو پریشان تھے. ہمارا یہ حال ہے. یہ رویہ کیا گیا ہے, اون نہیں کرتے ہیں افراد کو, عوام کو اون نہیں کرتے ہیں. پاکستان اتنا ہی ہے اور اتنے دائرے کے اندر کھیل چل رہا ہے. اون کرنا پڑے گا, آواز اٹھانی پڑے گی. جہاں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہاں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان نیوی کا فرض تھا کہ وہ اپنے بوٹس لے کر وہاں پہنچتی, وہ لوگوں کو وہاں سے نکالتے. انہوں نے نہیں دیا. مجھے حامد میر نے بتایا, حامد میر بہت ریموٹ ایریاز میں گئے تھے جہاں کوئی نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ میں پھر وہ جگہیں آئیں جہاں میں پہنچتا تھا تو ایک بوٹ پہنچتی تھی پاکستان نیوی کی, اور پھر میں چلا جاتا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم جاتے ہو تو وہ بھی چلی جاتی ہے. تو میں نے چیک کرنے کے لیے 1-2 بار میں واپس گھوم پھر کے ادھر آیا تو وہاں کوئی بوٹ نہیں تھی. آپ نے اس طرح لوگوں کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا ہے, ملک بنا دیا ہے, نقشے پر آپ نے لکیر کھینچ دی ہے. زمین کو آپ اون نہیں کرتے, زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ اون نہیں کرتے. آپ کا تعلق صرف اس لائن سے ہے جو نقشے پر ڈرا کی ہوئی ہے. یہ نہیں چلے گا. بالکل صحیح ہے, یہ نہیں چلے گا, اور اسی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. یہ موضوع بالکل کچھ اور تھا, لیکن بات یہ ہے کہ نہ یہ موضوع کلائمیٹ چینج کا تھا, نہ یہ موضوع ڈیزاسٹر کا, میٹرولوجی کا. یہ لوگوں کا موضوع ہے, اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا, انسانوں کے ساتھ تھا, اور خاص طور پہ انسانوں میں بھی اس طبقے کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ایسی ہی صورتحال میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت آپ لوگوں نے پیشنٹلی سنا. معذرت کے کوئی سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے, اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے, بلکہ میں اس سے اوپر جا چکی ہوں. میں اپنے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ, جنہوں نے اتنی گہری باتیں کی ہیں. ان پہ ضرور آپ لوگ غور کیجئے گا کہ یہی ہمارے کہیں آگے بڑھنے کا راستہ ہے, انہی باتوں میں پنہا ہے. آپ کا بہت شکریہ صبا, زوفین, شیرین اور نور الہدیٰ صاحبہ. بہت شکریہ آپ سب کا.